ہم سب ماہ رجب سے گزر رہے ہیں اور ماہ رجب کے تعلق سے بذات خود تمام تفصیلات گزشتہ سالوں میں پہنچائی جا چکی ہیں یا اکثر اہل علم سے آپ سنتے ہیں اور یقیناً سنا ہوگا۔ دو جملوں میں اتنی بات آپ تک پہنچا دوں کہ رجب کے مہینے کے تعلق سے کوئی بھی خاص عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ اس مہینے میں بے شمار بدعتیں خرافاتیں ایجاد کر لی گئی ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں مل پاتا ہے۔ کچھ درود ہیں اس مہینے کے، کچھ نمازیں ہیں، کچھ روزے ہیں، کچھ کونڈے وغیرہ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ بہرحال اس مہینے کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کوئی خاص عمل کے اعتبار سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، لہذا فرض عبادتیں اور نفل عبادتیں سال کے سارے مہینوں کی طرح اس مہینے بھی ہم اسی طرح گزاریں۔ حاضرین، میں نے جو بات آج آپ تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، عزم کیا ہے، وہ اس قدر ضروری ہے کہ اس کی انتہا نہیں، کہ یہ بات پہنچانی پڑ رہی ہے۔ یہ ایک بڑا ہی المیہ اور افسوس کی بات ہے۔ تعلیم قرآن کے متعلق کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن کہاں سے شروع کروں، کیسے شروع کروں، کس طرح ترغیب و ترہیب دلائی جائے یا احساس دلایا جائے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال اس طرح ہم شروع کرتے ہیں کہ قرآن مجید روئے زمیں پہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن یا تو قرأ یقرأ سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے، یا قرآن قیران سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں ساتھی کے، اور دونوں ہی اعتبار سے یہ مختلف ہے۔ اگر قرآن کریم قرأ یقرأ سے بنا ہے تو دنیا میں قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں، اور اگر یہ قرن یعنی ساتھی کے معنی سے بنا ہے تو انسانوں کے ساتھ سب سے زیادہ قرآن کریم ساتھی بنا ہوا ہے، پڑھنے کے اعتبار سے اور ساتھی کے اعتبار سے، یعنی جتنے انسانوں کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے، جتنے انسانوں کا ساتھی قرآن کریم بنا ہوا ہے، کوئی دوسری کتاب اس طرح کا ساتھی نہیں بنا ہوا۔ مگر درد اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی عظیم کتاب کو لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کریم پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن پڑھنا نہیں جانتے، جبکہ اگر کوئی ذہین شارپ مائنڈڈ آدمی بالکل زیرو سے قرآن کریم کو سیکھنا چاہے تو 2 مہینے کے اندر وہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر سکتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا کم ذہن کا ہو 4-6 مہینے لگیں گے، اس سے تھوڑا سا اور کم ہو کچھ اور وقت لگے گا، یعنی اگر
سال بھر کوئی صرف 1 گھنٹہ قرآن کریم پہ لگا دے تو وہ لازماً قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ ہی جائے گا. لیکن ہماری پوری زندگی میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو پڑھنا سیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ کچھ عرصے تک کا وقت نہیں ہے اور ہم قرآن کریم سیکھ نہیں پاتے ہیں. دنیا کی بنیادی ضرورتیں نہ جانے کتنی محنتوں مشقتوں کے باوجود ہم اسے حاصل کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن سیکھ اگر نہیں پاتے تو قرآن کریم نہیں سیکھ پاتے. اس سے تھوڑی سی اور آگے کی بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. اس سے بھی آگے کی ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. جبکہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے. عام طور پر جب قرآن کریم کے حقوق کو ذکر کیا جاتا ہے تو 5 حقوق ذکر کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا حق ہم سب تو ادا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے تمام حقوق ہم سب اکثر مارنے والے بن جاتے ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق قرآن کریم پر ہم سب کا یہ ہے کہ ہم سب قرآن کریم پر ایمان لانا. بلا شبہ سارے مسلمان کرام قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. اس پہ تو سارے مسلمان کرام حق ادا کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد کے جو حقوق ہیں کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ و تجوید اور اچھے انداز لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا، یہ اس کا دوسرا حق ہے. اور اس کا تیسرا حق ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کو سمجھنے کی فکر کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. اور اس کا چوتھا حق ہے کہ اس پر عمل کرنا. اور پھر قرآن کریم کی ترویج، تبلیغ، اشاعت کرنا، یہ اس کا 5واں حق ہے. یہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں. یہ تمام حقوق میں سے ایمان والا حق تو سارے مسلمان ادا کر دیتے ہیں، لیکن بقیہ حقوق مرے جاتے ہیں. حاضرین، جس قرآن کی حق تلفی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 534. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، کہ یہ جو قرآن کریم ہے کل بروز قیامت یہ آپ کے لیے حجت بنے گی، آپ کے لیے دلیل ہوگا. بس فرق اتنا ہوگا کہ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف، کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف. حجت لک او علیک. اب ہمیں یہ طے کرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ قرآن کریم ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے گا یا ہمارے خلاف گواہی دینے والا بنے گا. محترم معقر مسلیان محترم، قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں آپ سب کو بطور امانت دینا چاہتا ہوں. آپ اس کو اپنے ذہن و قلوب پہ بٹھا لیں اور اپنے بچوں تک یہ بات پہنچائیں، ان کو یہ پڑھائیں، ان کو یہ بتلائیں. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے وقال الرسول، رسول کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ جو میری قوم ہے اس نے اس قرآن عظیم کو چھوڑ رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یقین مانیے کہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا کیا ہے. قرآن کریم پر ایمان نہ لانا بھی چھوڑ دینا ہے، جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد بھی بے شمار ایسی صورتیں ہیں جو قرآن چھوڑ دینا کے معنی میں آتے ہیں. مثلا کوئی قرآن کریم پر ایمان لا کر اس کو صحیح تجوید تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتا، یہ بھی چھوڑ دینا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ بھی چھوڑ دینا ہے. اس پر عمل نہیں کرتا، یہ بھی چھوڑ دینا ہے. قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چل کر کسی دوسرے راہ کو اختیار کرنا، یہ بھی چھوڑ دینا ہے.
الغرض، جو بھی شخص جس درجے سے اعراض کرے گا، قرآن کریم کو چھوڑے گا، وہ اسی درجے میں اس کو سزا ملے گی۔ لہذا ہر اعتبار سے ہم پہ گرفت ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں گے، اے میرے رب اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ جو میری قوم ہے اس نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات بتلا رہے ہیں جس کا قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کہ وہ لوگوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں جو قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد تا قیامت تک آنے والے مسلمان چونکہ یا جو بھی انسان ہے وہ امت محمدیہ کے اندر داخل ہے اور وہ امت دعوت ہے، اس لحاظ سے سارے کے سارے لوگ اسی قوم میں شمار ہوں گے، اور خطاب سبھی کو ہے۔ پہلا حق جو قرآن کریم کا ہے ایمان لانے کے تعلق سے، تو اس کی سزا کا تو قرآن کریم میں بابانگ دہل اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتا اس کی سزا تو موت آنے کے یعنی شروعات مرض الموت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آئے دیکھیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش کہ تم اس کیفیت کو دیکھ پاؤ، سمجھ پاؤ۔ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ جس وقت فرشتے ان کافروں سے کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر مارتے ہیں مرض الموت کے وقت، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، ہتھوڑے چلاتے ہیں، اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو یعنی ہمارے قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا متکبر ہوتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، قرآن کریم نے کیا ہی تعبیر استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محال پیدا کی ہے، یہ بھی اسی کی تخلیق ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس سکتا ہے، کہ جس دن یہ ہو جائے اس دن یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس سکتا ہے، نہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی جو بھی شخص مرتا ہے اس کی روحیں دو مقام پہ جاتی ہیں، اگر وہ اچھا ہے، مومن ہے، تو اس کی روحیں اعلیٰ علیین پہ جاتی ہیں، اور اگر وہ کافر ہے اور وہ بدبخت ہے تو اس کی روحیں سجین میں جاتی ہیں۔ سجین کہتے ہیں سب سے نچلے حصے کو، اس کی کیفیت مجہول ہے کہ وہ سجین میں کہاں تک جاتی ہیں، علیین میں کہاں تک جاتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، جتنا بتایا گیا جہاں تک وہیں پہ ایمان ہے۔ بہرحال یقین مانے کہ آج علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں قرآن کریم کو جتنا چھوڑا گیا ہے نزول قرآن سے لے کر آج تک، اتنا کسی زمانے میں چھوڑا نہیں گیا۔ آج قرآن مجید کے بارے میں ہمارا معاملہ، ہمارا رویہ، ہمارا معیار دوہرا ہو گیا ہے، ہم سب ڈبل اسٹینڈرڈ کے ہو گئے ہیں، کہ آج اگر پوری دنیا میں کوئی قرآن کریم کی بے حرمتی کرتا ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، واقعی غلط ہے، لیکن اگر کوئی قرآن کریم کو بے حرمتی کرتا ہے تو ہم سب کا ایمان، جذباتی ایمان 7ویں آسمان پر چلا جاتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی دلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بے حرمتی کرنے والا شخص اگر ہمارے ہتھے چڑھ گیا تو نہ جانے ہم اس کی کیا حالت کریں گے۔ لیکن بالمقابل اسی قرآن کریم کو جب ہم روزانہ عملی طور پر، اپنے کردار کے طور پر، اپنے اخلاق کے طور پر اپنے پیروں تلے رونتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا ضمیر نہیں جاگتا، وہاں پہ ہم بے خوف ہوتے ہیں، بے خطر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں، ایمان کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ قرآن کی طرف ہم پیٹھ نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم کا ایک حکم نہیں مانتے۔ قرآن کریم کی طرف ہم پیر نہیں کرتے، لیکن اسی قرآن کریم کو ہم پیروں تلے رونتے ہیں۔
قرآن مجید کو ہم سب سے اونچی جگہ رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اہمیت کے اعتبار سے سب سے نیچے رکھتے ہیں، رکھنے کے اعتبار سے سب سے اونچا، اہمیت دینے کے اعتبار سے سب سے نیچا۔ اس قرآن کریم کو شاندار انک سے، شاندار پرنٹر سے، بہترین پیجوں میں، بہترین جزدان میں لپیٹ کر کے شادیوں میں جہیز میں بطور برکت کے دیا جاتا ہے۔ اس قرآن کریم کے ذریعے سے کاروبار، اگزام میں کامیابی، سفر میں حفاظت اور دنیا بھر کی ساری مشکلات آسان کی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید پر، اس کے احکام پر عمل کر کے آخرت کی مشکلات آسان کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ قرآن مجید سے دم کر کے اور قرآن مجید سے تعویذات بنا کر کے مطلوبہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم پر عمل کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ یہ کیسا دوہرا رویہ ہے، کیسا ہمارا ڈبل اسٹینڈرڈ مزاج بن گیا ہے کہ دنیا کی ساری اچھائیاں ہم قرآن کریم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے کتنی دفعہ خود میرے ساتھ اور بالیقین آئے دن علماء کرام کے ساتھ یہ معاملہ ناسمجھ عوام کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ اچھا آپ عالم ہیں، تو ان کا پہلا جملہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ عالم ہیں تو کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے ہمارا کاروبار بڑھیا ہو جائے، جس سے ہمارا فلاں کام ہو جائے۔ یعنی کہ ہمارا علم تو ہے ہی اس کام کے لیے کہ ہم تجوریاں بھروا دیں، ہم تقدیریں سوار دیں، ہم بیڑا پار کروا دیں، بیماروں کو ان کی بیماریاں دور کروا دیں۔ ہمارا علم تو اس کام کے لیے ہے ہی نہیں کہ ہم آخرت سوار دیں۔ آخرت کے تعلق سے سوالات ہم سے بہت کم ہوتے ہیں، بالکل نہ کے برابر ہوتے ہیں، اور دنیا حاصل کرنے کے بارے میں بے شمار سوالات ہوتے ہیں۔ یہ مزاج ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں آج کے دور کے آخرت تو چل ہی نہیں رہا، چل صرف دنیا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، غور و فکر کرنے کا مقام ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر میں قرآن مجید کے بارے میں چند باتیں آپ تک پہنچاؤں تو سلسلہ وار کچھ باتیں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہوں گا، ذرا ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور توجہ رکھیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدی للناس، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اس کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا سامان، اس کے سارا انتظام قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرے گا کون؟ راہ راست پر آئے گا کون؟ اس کو سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، اس سے پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، اللہ سے خوف کھانے والے لوگ ہی ہدایت پا سکیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن کریم ہے سب سے معتدل راستہ، سب سے شاندار راستہ، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور اس پر جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں سناتا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں قرآن خود یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب مبارک ہے، بابرکت کتاب ہے۔ قرآن کے بارے میں قرآن ہی کہتا ہے کہ قرآن کے اندر شفا ہے۔ لیکن بڑی حیرانی کی بات ہوگی، میں ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم میں شفا کا لفظ 4 دفعہ استعمال ہوا ہے، 4 دفعہ استعمال ہوا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو شفا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ جسمانی امراض کے لیے استعمال نہیں ہوا، وہ شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کے لیے ہوا ہے۔ لازماً یقینی طور پر جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، پورا قرآن ہی شفا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کریم جو اصل معالج ہے، علاج جو کرتا ہے، وہ دل کی بیماریوں کو، دل کی کدورت کو، دل کی زنگ کو دور کرتا ہے۔ اس کی صفائی کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، اس کی اصلاح کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریاں جو ہیں، اور دلوں کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری، سب سے غلیظ بیماری اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، حسد ہے۔ ان تمام بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم میں شفا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم انہی بیماریوں کے لیے ہم اس سے علاج حاصل نہیں کرتے، بلکہ دیگر امراض کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ طور پہ۔
اور ان مقامات میں بھی ہم اسی وقت قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں جب ہم بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، کسی مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ویسے قرآن کریم پلٹ کر دیکھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہم اتنے نکمے نااہل ہیں، ہم ذلت و خوار کیوں نہیں ہوں گے؟ قرآن مجید کے بارے میں قرآن کیا کیا کہتا ہے بزبان قرآن ہی کی زبان میں اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، چونکہ ہمیں وقت کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں اور آپ کے ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے تم میں سب سے بہترین ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بے شمار دنیا میں ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کام کو پیچھے رکھ کر کے قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے والے کو سب سے بہترین کہا۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھیں آپ کہ قرآن کریم کے مقام و مرتبہ اور سیکھنے اور سکھانے والوں کی کیا اہمیت ہے، کیا مقامات ہیں۔ With what attitude we have taken this Islamic education، جس نظریے سے آپ اس کو لیں گے اسی نظریے سے آپ کے اوپر یہ فیڈ بیک آئے گا، جس معیار کے اعتبار سے آپ اس کو اپروچ کریں گے، قرآن کریم کو حاصل کریں گے، جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جیسا آپ کا ایمان ہوگا ویسا ہی آپ کا معاشرہ سدھرے گا۔ اگر آپ نے اس کو واقعی عظیم کتاب، عظیم ہستی کی کتاب کے تعلق سے آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ کے اثرات بھی ویسے مرتب کرے گا، لیکن چونکہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا نظریہ اسی اعتبار سے تو نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی علوم یعنی دینی علوم سیکھنے والوں کے لیے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ بس پوچھئے مت، کہ جو دینی علم سیکھے گا اور اس دینی علم کو سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا گویا کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کو جنت کا راستہ کیا۔ اور قرآن کریم یا قرآن علوم کو سیکھنے والے کے تعلق سے ساری مخلوقات بحر و بر کے اندر جو پانی میں اور خشکی میں رہتے ہیں ساری کی ساری دعائیں کرتی ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ حتی الحیتان، یہاں تک کہ مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں، بلکہ قرآن مجید کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں تشریف لائے اور یہ کہا کہ اے میرے صحاباؤ، بطحان یا عقیق جا کر روز تمہیں بغیر کسی گناہ کے، بغیر مشقت کے صحت مند اور فربا اونٹ مل جائے کیسا لگے گا؟ صحابہ کرام نے کہا بہت اچھا لگے گا۔ کہا کہ مسجد جاؤ، ایک آیت سیکھو ایک اونٹ کے برابر، 2 آیت سیکھو 2 کے برابر، 3 سیکھو 3 کے برابر، جتنی آیتیں سیکھو گے اتنے اونٹ کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی سب سے پسندیدہ دولت سے تعبیر فرمایا۔ یاد رہے کہ اونٹ ہمارے لیے کوئی اٹریکٹیو چیز نہیں ہے، مگر اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مثال اس لیے دی کہ فربا اور صحت مند، بغیر کسی گناہ کے، بغیر مشقت کے اونٹ مل جانا اس وقت کی سب سے بڑی دولت تھی، سب سے بڑی دولت، اس سے بڑی کوئی دولت تھی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کے سب سے قیمتی دولت سے تعبیر فرمایا۔ آج آپ کے سامنے اپنے ذہن میں ٹٹولیے کہ آپ کے لیے سب سے بہترین اور قیمتی دولت کیا ہے، آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بارے میں یہ خود گواہی دی کہ امت میں سب سے بہترین قرآن کریم پڑھنے والے اگر کوئی ہیں
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. صحیح بخاری کتاب التفسیر کی حدیث ہے. اگر آپ حضرات اس حدیث کو محسوس کر سکتے ہوں تو محسوس کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابی، اللہ تعالی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. حیرت میں پڑ گئے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان اللہ قد سمانی، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں تیرا نام لیا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا فرشتوں میں میرا ذکر ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا فرشتوں میں ذکر کیا. اتنا کہنا تھا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کے بے اختیار آنسو ان کے جاری ہو گئے، رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی قرآن کریم سب سے اچھا پڑھ سکتا ہے، سب سے اچھا کیچنگ پاور ہے، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اے نبی، آپ ان کو قرآن سنایا کریں، ان کے اندر وہ صلاحیت ہے. میرے بھائیوں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینا، فرشتوں میں ذکر کرنا، کس بات کی فضیلت ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حدیث بیان فرمائی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل ہوتے ہوئے دیکھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور اس حدیث کو یاد کیا. ایک صحابی تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے زمانے میں ان کو مکے کا گورنر بنایا تھا. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لا رہے تھے، تو مکے کے گورنر ان کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر عصفان نامی جگہ پہ چلے گئے ان کا استقبال کرنے کے لیے. جب وہاں پہ گئے تو یہاں پہ رک کر کے ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ حدیث صحیح مسلم فضائل القرآن کے ابواب میں موجود ہے، ذرا تأمل نہ کرے تھوڑا سا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ تشریف لائے اور ان کے استقبال میں یہ باہر گئے، یہاں پہ رک کر ایک بات یہ سمجھانی ہے اور یہ سلیقہ سیکھنا ہے، ادب سیکھنا ہے کہ امیر المؤمنین تشریف لا رہے ہیں، یعنی کوئی بھی معزز مہمان، ذی وقار مہمان اگر آپ کے یہاں تشریف لاتا ہے تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر وہ ریل سے آ رہے ہیں تو ریلوے اسٹیشن چلے جائیں. یہ ادب ہے. کوئی معزز مہمان بس سے آ رہے ہیں تو بس اسٹیشن چلے جائیں. باضابطہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے ان لوگوں کے لیے جو اسلامی مشن سے واپس آتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. ان کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر چلے جاتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے. یہ ہمیں اسلوب ملتا ہے کہ کوئی بھی ذی وقار شخصیت، کوئی بھی مہمان محترم آپ کے بیچ آئیں تو آپ ان کو اپنے مقام سے نکل کر کچھ دور جا کر کے ان کا استقبال کے لیے آ جائیے. ان کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی ہوگی. جہاں وہ اتر رہے ہوں، زیادہ احترام کے کرنے والے ہیں تو دہلی پہنچ جائیں. تو یہ ایک اسلوب ہے. بہرحال کہ کیا معلوم ہوا کہ جب آپ وہاں سے آئے تو وہ گورنر کا شاید کے نام میں یہاں پہ کنفیوز ہو رہا ہوں، عاصم بن وائل ہے. تو ان سے کہا کہ عاصم، تم نے مکہ میں کس کو چھوڑا ہے؟ یعنی مکہ سے باہر گئے ہیں، تھوڑا مکہ سے باہر زیادہ دور نہیں، استقبال کے لیے حد سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگیں گے، بمشکل 2-4 دن تو لگیں گے نہیں. اتنے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے پیچھے کس کو اپنا خلیفہ بنا کر کے آئے ہو، کس کو ذمہ داری دے کر کے آئے ہو. یہاں بھی ایک سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ آپ جہاں کے ذمہ دار ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی ہٹتے ہیں تو آپ اپنا خلیفہ پیچھے بنا کر کے جائیے، ذمہ داری دے کر کے جائیے. آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ نہیں ہیں لیکن آپ ہی تو ہیں، ذمہ داری آپ ہی کے اوپر تو ہے، آپ ہی سے تو پوچھ ہوگی. تو عاصم گورنر نے یہ کہا کہ میں ابن ابزہ کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. کہ نہیں، کون ہے ابن ابزہ؟ کہ اللہ کے نبی میرا آزاد کردہ غلام ہے، میں نے اس کو آزاد کیا ہے. تم نے غلام کو امیر بنا دیا، گورنر بنا دیا آپ نے؟
اللہ کے نبی قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، قرآن کا علم ہے، فرائض کا علم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، کہے کہ ہاں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما کہ قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کریم کے چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ذلت و پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ ہمیں گریبان میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کس میں فال کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی سلمہ ایک صحابی تھے، 6 سال کی عمر میں امامت کرنے لگے تھے۔ بڑی دلچسپ حدیث ہے صحیح بخاری کی، باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم بھی یہی دیا ہے کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو قرآن کریم کو صحیح پڑھتا ہو، چاہے جائے کہ بالمقابل اس کے کوئی عالم ہو۔ عالم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر کوئی قرآن کریم قاری ہے، عالم نہیں ہے لیکن قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، امامت کا حق اسے ہے نہ کہ عالم کو۔ لیکن اگر دونوں ہیں، علم کے اندر دونوں حافظ ہیں، پھر پلس کوئی عالم ہے، تو پھر عالم نماز پڑھائے گا۔ قرآن یہ بھی اچھے پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ایک الگ فوقیت ہے، لیکن بہترین قرآن پڑھنے والا ہو۔ قرآن کریم کے تعلق سے اتنی مبادات کو میں نے اخذ کیا تھا، اور اتنی بے شمار مبادات ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو بڑی معذرت کے ساتھ ایک اخیر کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اہلینا من الناس قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن والے ہیں یہ میری فیملی ہیں، میرے اہل و عیال ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، فیملی کہاں سے آ گئے؟ ارے میرے بھائی، آپ اس کو اس انداز میں سمجھیں کہ کوئی کمپنی ہے، اس کے امپلائیز والے جو کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں، وہ کمپنی کیا ان کا کوئی خونی رشتہ ہوتا ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا پریوار ہے۔ ریلائنس پہ کام کرنے والے کہتے ہیں کہ ریلائنس پریوار۔ تو قرآن کریم سے لگاؤ رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے کم بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فیملی کے اہل کے قرار دے رہا ہے۔ ان اہلینا من الناس، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری فیملی ہیں۔ فرمایا کہ من ہوں، وہ کون ہے؟ ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے لوگ ہیں، وہ قرآن والے ہیں۔ اس میں تمام لوگ آ گئے جو تفسیر پڑھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، دین علوم ہیں، ہر اعتبار سے آ گئے، ہر اعتبار سے آ گئے۔ تو یہ بڑی اہم چیز تھی، یہ تو فضیلتیں تھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری فضیلتیں جو میں نے بتائی ہیں یا بے شمار فضیلتیں جو مجھ سے چھوٹ گئی ہیں، یہ سب ہم حاصل کریں، تو اس کیفیت میں نہ ہمیں عمر دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں حالت دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے بارے میں جہاں بھی ہیں اپنے آپ کو اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو قرآن سے اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن باری تعالیٰ یہ خطاب کرے گا، باری تعالیٰ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اقوام کو بلندی عطا فرماتا ہے، پستی میں دھکیلتا ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں رفعت و بلندی دے اس کتاب کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب قرآن بنائے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حافظ کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حافظ بنا دو اور چھٹی، حافظ کا کہیں نہیں۔ صاحب قرآن کے اندر عمل آتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اس کے اعتبار سے زندگی گزارنے والا۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ صاحب قرآن بنائے۔